دوستو قرآن کریم کے اس سورہ کے اندر میں اس خالی الف پر، کیونکہ یہاں پر وقف کا ہے اور اس کے بعد بالکل خالی الف ہے، تو اس خالی الف میں زبر زیر پیش کیا لگے گا؟ اکثر لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو قرآن کریم کے اس سورہ کے اندر میں یہاں پر بالکل خالی الف ہے، اس کے بغل میں گول آیت ہے، تو اس خالی الف پر زبر زیر پیش کیا لگائیں گے؟ اکثر لوگ یہاں پر زبر لگا دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر گول سرکل آیت ہے، تو یہاں پر خالی الف ہے، اس خالی الف پر زبر یا زیر یا پیش کیا لگائیں گے؟ اکثر لوگ یہاں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حرکات کیسے لگایا جاتا ہے اور 3 جگہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے اس میں زبر زیر پیش کیا لگائے گا، آسان طریقے سے بتاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس طریقے کا آیت کے بغل میں آپ نے خالی الف اس طریقے کا دیکھا ہوگا، اور یہ الفاظ بھی آپ کو بہت سارے جگہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم زبر کا قاعدہ سمجھا دیتے ہیں۔ دوستو دیکھیے خالی الف جب بھی دیکھے اکثر جگہ الذین الذی لکھا ہوا رہتا ہے، تو خالی الف کے بعد عربی گرامر کا رولز اور قاعدہ کے مطابق اگر خالی الف کے بعد لام ہوگا تو اس خالی الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں، زبر لگا کر کے پڑھتے ہیں الذین طغوا فی البلاد، اس طریقے سے۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ خالی الف کے بعد لام ہوگا تو خالی الف پر زبر لگے گا، زیر اور پیش بالکل بھی نہ لگایا کریں۔ اس کے بعد دوستو میں نے یہ والا آپ کو دکھایا تھا، یہ خالی الف اما پارہ کے اندر 30واں پارہ یعنی 30واں پارہ کے اندر، اس میں سورہ الفجر کے اندر آیت نمبر 28 یعنی 27 نمبر آیت میں کے بغل میں ہی آپ کو خالی الف دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ دوستو اس خالی الف پر ہم لوگ زیر لگائیں گے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں زبر لگانے کا قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا عربی گرامر کے مطابق خالی الف کے بعد لام ہوگا تو اس الف پر زبر لگایا جائے گا، زیر اور پیش بالکل بھی نہ لگائیں۔ لیکن یہاں الف کے بعد لام نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں زیر اس وجہ سے لگانا ہے کیونکہ جب الف کے بعد لام نہیں ہوگا تو ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، جیسے الف 1 را 2 اور جیم 3، جیم کے نیچے زیر ہے تو اس خالی الف کے نیچے ہم زیر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ زبر اور پیش بالکل بھی نہیں لگے گا یہاں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پڑھیں گے حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، عین یا زیر عی، ارجعی 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 الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طریقے سے یہاں پر زیر لگا کر پڑھیں گے، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو تا کو را کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ملا کے اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تو اس خالی الف کے نیچے زیر لگانا ہے ہم کو۔ اس کے بعد دوستو ہم نے یہ خالی الف آپ کو دکھایا تھا اور بغل میں آیت ہے، یعنی وقف کر لیں گے تو خالی الف یہاں پر ہے، تو یہ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 21 میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ خالی الف۔ تو جب یہاں پر وقف کر لیں گے تو یہاں پر خالی الف ہے، زبر زیر پیش کیا لگائیں گے؟ اکثر لوگوں کا عادت ہے زبر لگانے کا، فوراً زبر لگا کر پڑھ دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دوستو یہاں پر بھی دیکھیے خالی الف کے بعد لام نہیں ہے تو یہاں پر زبر کسی حال میں لگے گا نہیں، تو یہاں پر ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، الف 1 تا 2 اور با 3، تو یہاں پر با کے نیچے زیر ہے تو الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے عربی گرامر کے رولز کے مطابق۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، با زیر بی، عین و پیش او، اتبعو
اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یعنی یہاں پر خالی الف کے نیچے اتبعوا زیر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہو گیا وقف کرنے کے بعد. اگر وقف نہیں کرنا ہے ملا کے پڑھیں گے تو الف کو گرا دینا ہے اور نون کو تا کے ساتھ ملا دینا ہے. یعنی دیکھیے یہاں پر یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا، اس طریقے سے ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی اس الف کو گرا دینا ہے. لیکن وقف کریں گے تو الف کے نیچے یہاں پر سورہ یاسین اور آیت نمبر 21 میں زیر لگا کر پڑھیں گے. اس کے بعد دوستو یہاں پر میں نے خالی الف آپ کو دکھایا تھا. یہ پارہ نمبر 16 میں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 31 یعنی 30 نمبر آیت کے بغل میں ہی آپ کو خالی الف دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم زبر نہیں لگا سکتے اور دوستو زیر بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہاں پر ہم کو پیش لگانا ہے. اور پیش کس طریقے سے لگے گا چلیے آپ کو ہم قاعدہ بتاتے ہیں. الف کے بعد لام نہیں ہے تو زبر لگے گا نہیں، اور ہمیں اس کے لیے زبر لام نہیں ہے تو تیسرے حرف میں دیکھنا ہے. الف 1 شین 2 اور دال، دال کے نیچے زیر نہیں ہے تو خالی الف کے نیچے زیر نہیں لگے گا. دال کے اوپر پیش ہے تو خالی الف پر پیش لگائیں گے، یعنی الف کو پیش دے کر ہمیں پڑھنا ہے. حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دودھ، اش دودھ، اش دودھ، اش دودھ، یعنی پیش لگا کر ہم لوگ پڑھیں گے اس طریقے سے. اشدد بھی ازری، اس طریقے سے یہاں پر پڑھا جائے گا. چلیے ایک مرتبہ ہم اس کو اور پڑھتے ہیں. اشدد بھی ازری واشرکہ فی امری، تو خالی الف میں یہاں پر پیش لگائیں گے. پہلے والے میں نے آپ خالی الف کے بعد لام ہوگا زبر لگے گا، خالی الف کے بعد لام نہیں ہے تو تیسرے حرف میں زیر ہے کہیں پر تو زیر لگائیں گے، اگر پیش ہے تو پیش لگائیں گے. یہ ہو گیا یہاں پر وقف کرنے کی حالت میں. جیسے یہاں پر ہم لوگ ہارون اخی ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد ہم کو اشدد بھی ازری اس طریقے سے پڑھیں گے. اگر ہمیں یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے ملا کے پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر تو کیا کرنا ہے، یا خا کو شین کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں پڑھا ہوگا. ہارون اخی اشدد بھی ازری، اس طریقے سے ایک مرتبہ دیکھیے. ہارون اخی اشدد بھی ازری، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے. تو 3-4 جگہ میں نے آپ کو پورا حرکات لگانے کا صحیح طریقہ بتا دیا ہے، اور جہاں جہاں خالی الف تھا زیر پیش زبر سارا چیز اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے. تو ویڈیو کو ہو سکے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو.